7 محرم کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل و عیال پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بھوک و پیاس سے سب بے قرار ہو گئے تھے۔ 3 دن گزر گئے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹایا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہ تھا۔ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجموعہ تھا اور دوسری طرف امام حسین جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال تھے، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا تھا۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی گرم ہوا اور پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 27,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت سے ان کا سامنا کیا اور جنگ شروع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے نوجوان کا سردار بنایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو اللہ میری بات بالکل حق ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خطبے کا یزید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کے لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اسی طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی یزیدیوں کو ڈھیر کر دیا۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تپش اور یزیدوں نے ایک بار ہی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے ان کے تن بدن کو چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جانے جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا اور حیدر کی تلوار لیے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو اللہ کے سپرد کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی۔ یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحابوں پر دوران نماز ہی تیر برسانا شروع کر دیا۔ اسی طرح باقی بچنے والے تمام اصحاب نماز کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور ان سے فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج سے فرمایا، اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا۔
تم لوگ مجھے قتل کر کے کیوں جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں آپ کا ننھا بیٹا علی اصغر موجود تھا۔ آپ نے یزیدی فوج سے کہا، دیکھو میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو پینے کے لیے پانی دے دو اور یہ لڑائی ختم کر دو۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا کہ اسی دوران ایک یزیدی نے 3 منہ والے تیر کو چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں جا لگا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو باہر نکالا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود دلیرانہ انداز سے مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑھتے یزید بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک عظیم بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد و اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں، اور وہ 3 دن سے پانی کے ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے رہتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کہنے لگا، یہ امام حسین ابن علی ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر ان سے لڑا نہ جائے، بلکہ دور رہ کر ان پر وار کیے جائیں، کیونکہ کوئی یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا اس طرح یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور دور سے تیر چلانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار تھا وہ دور سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے لگا کہ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہونے لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سر رکھا تو یزیدیوں کو موقع مل گیا، چنانچہ تمام یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات کر دی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے حضور نماز میں مصروف تھے، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں کی ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یزید کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ جب وہ خود نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ کسی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو شمر نے تلوار کے زر سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو نیز پر رکھ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام یزیدی بہت خوش ہوئے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زہرہ کے لال نے سجدے میں سر کٹا دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا تھا اور 3 روز تک مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ اگر آپ کربلا کا مکمل واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔